میرا نام نادر احمد ہے اور تحصیل ڈسکا ضلع سیالکوٹ پیروچک گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ جو اللہ نے ہمیں زمین کا پوری دنیا سے بہتر تحفہ دیا، بدقسمتی سے اس بہترین زمین سے ہم لوگ اتنی پروڈکشن نہیں لے پائے آج تک پچھلے 70 سالوں میں جتنی دوسرے ممالک لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان لڑکا موجود ہے جو ہمیں بتائے گا کہ اس نے کیسے ایک سال میں 10 لاکھ لگا کے 70 لاکھ روپے کی اپنی آمدن بنائی۔ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ تھا، سمجھ لے کے میں 12 پڑھا ہوا، اس کے بعد میں نے آئلٹس کیا، لیکن جب اللہ نے فضل کرنا ہو تو آئلٹس کے بعد کرونا آ گیا تو میں بھی یوٹیوب والی سائٹ پہ آ گیا کہ دوستوں کا کسانوں کا بھلا کیا جائے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سال 5 کنال سے شروع کیا، 10 لاکھ لگایا اور 70 سے 80 لاکھ روپیہ کمایا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ، میں ذاتی طور پہ کیونکہ اسی طرح کی برادری سے تعلق رکھتا ہوں جو ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے، ہم لوگ جب ذکر کرتے ہیں نہیں چاچا جی چھڈو ادھر تو ہی کی کماندے ہو، تو یہ چیز لگاؤ تو اس چیز پہ گھر میں آپ نے بتایا ہوگا جی یہ 10 لاکھ لگا کے 70 لاکھ کمائے گا یا یہ اتنی کمائی دیتا ہے، تو گھر والوں کا رویہ کس طرح کا تھا؟ دیکھیں جی، میں نے تو گھر بتایا ہی نہیں تھا۔ اچھا، سیریسلی میں نے گھر میں کسی کو نہیں تھا بتایا، اور جب میں نے وہ پٹائی کر لی میں نے گاؤں میں نہیں لگایا، میں نے اپنے دوست کے پاس فصل دیکھی، ان کے ساتھ مل کے لگایا، ادھر سے اور خریدا بھی، 1-2 دوست نے لگایا۔ تو جب ہم نے خریدا تو وہ پھر جب گھر لائے نا خشک کرنے کے لیے، چونکہ وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، ہاں وہ پٹائی کر کے گھر لائے تو انہوں نے کہا اس کو جلدی جلدی بیچ دو، ابھی ریٹ ہے تمہارا بک رہا ہے تو اس کو آگے نہ لگاؤ، یہ تم نے اپنا بہت بڑا نقصان کروا لیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم بھی کہتے تھے پیسے کہاں جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ جب وہ خشک ہو کے سیل ہوا اور ہم نے آگے 10 سے 12 ایکڑ لگایا، سیڈ سیل آؤٹ کیا، کچھ انویسٹمنٹ کی، پھر ان کو سمجھ آئی کہ لوگ آ رہے ہیں دور دور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے، KPK سے، پنجاب سے، ملتان سے، بہاولپور سے، تو یہ واقعی اس میں پیسہ ہے۔ پھر انہوں نے پوری ہمیں سپورٹ کی، ٹھیک ہے، ہمارا بیک اپ پورا انہوں نے جو ہے نا سنبھالا، اور الحمدللہ آج ہم 12 ایکڑ لگائے ہیں۔ ایک چیز اور مجھے کلیئر کریں، کہیں آپ اپنے لگائے ہوئے پیسے نکالنے کی کوشش میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، یا اپنا بیج بیچنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اکثر دوست بھی کہتے ہیں کہ اپنا بیج بیچنے کے لیے جو ہے نا یہ بندہ بات کر رہا ہے، بیج اپنا سیل کرنا ہے، یہ اس طرح کا کوئی حساب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہم نے 5 کنال لگایا تھا اور ہمارا الحمدللہ وہ بہت مہنگا بک رہا تھا، ہم نے جس کو بیچا اس سے 10 لاکھ منافع دے کے واپس خریدا ایک دن میں، کیوں؟ یہ فصل اچھی ہے، ہم اس کو اور لگانا چاہتے ہیں۔ اور میں الحمدللہ جب یہ 200-300 روپے کلو بکے گا نا، جب منڈیوں میں آئے گا، لوگ گھروں میں استعمال کریں گے، تب بھی یہ 1 ایکڑ 30 سے 40 لاکھ کا ہونا ہے۔ اگر تب تک ہمارے پاس کوئی 100 ایکڑ کا میرے پاس سیڈ ہوتا ہے، 4-5 سال بعد جا کے اچھے خاصے پیسے بنا کے، تو کیا میرا دل نہیں کرے گا کہ میں بھی 30-40 لاکھ والا ایکڑ لگاؤں اور میں وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کروں؟ میرا تو مائنڈ یہ ہے کہ اس کو پاکستان اتنا زیادہ لہسن کاشت کر لے کہ ضرورت پوری ہو، باہر سے پیسے لگا کے ہمیں لہسن جو امپورٹ نہ کرنا پڑے، ملک وہ ایک سائڈ سے سکون ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں، اور یہ ایکسپورٹ لیول کی کوالٹی کا جو ہے نا وہ مبادلہ بھی اکٹھا، زر مبادلہ اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ بے شمار لہسن، حالانکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ لہسن باہر سے منگوایا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں ابھی تو بھائی جو پیاز ہے وہ 250-300 روپے کلو ہے، کیوں؟ ایران سے آ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے، چائنا سے آ رہا ہے، خود ایگریکلچر، ہم خود ایک زراعت کا، ہمارا زراعت میں جو ہے نا سارا انحصار ہے، پھر بھی ہم جو پیاز کھانے والا وہ باہر سے منگا رہے ہیں۔ لہسن تو پیاز کے بعد کی ضرورت ہے، اور پیاز جو ہے یہ تو ہم 80% لوگوں سے مانگ کے کھا رہے ہیں، باہر کے ملک سے منگوانا، یہاں ہماری کو سیالکوٹ میں چیز نہیں ہے، کہیں اور سے کسی اور ملک سے یہاں پہ آ رہی ہے تو مانگ کے ہی ہم کھا رہے ہیں نا۔ تو اس کی وجہ میرا خیال ہے وہی ہے کہ ہم لوگ روایتی طریقوں سے ہٹ نہیں رہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ یہ ہے کہ اب انڈیا میں جو ہے وہ عام گندم اور چاول، 1 ایکڑ میں جو چاول کی پیداوار ہے نا وہ 80-90 من ہے، پاکستان میں جو ایوریج ریشو ہے وہ 40 سے 50 من ہے۔ یہی آپ بات اگر اٹلی میں چلے جاتے ہیں، اسپین میں چلے جاتے ہیں، یورپ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ گندم، آسٹریلیا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آسٹریلین اور اٹالین جو چاول ہے وہ آپ کو 100 من سے زیادہ پیداوار ملے گی، کیونکہ وہ روایتی طریقوں کو چھوڑ چکے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی کو انہوں نے استعمال کیا۔ حالانکہ پوری دنیا سے بہترین زمینیں ہمارے پاس، سب سے بہترین زمینیں، اور الحمدللہ جو موسم ہمارے پاس ہے دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے، پھر بھی ہم سے آگے ہیں۔ ہم اسی 30-40 من پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی 40-50 من منجی اور اسی 40-50 من گندم کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم لے کے چلیں گے۔ اسی طرح یہ لہسن ہے، یہ بھی 40-50 من عام دیسی نکلتا ہے، لیکن یہ اللہ نے جب
हमें 400 मन पैदावार का जो है वो शरफ नसीब किया कि हम इसको लगाएं और इतना पैसा जो है वो इकट्ठा करें, तो वो भी आम किसान की। और आम जो माफिया जो बाहर से लहसुन इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को खिला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इसमें खुद कफील हो और ये लहसुन लगा के पाकिस्तान भी करोड़ों अरबों रुपया कमाए। चलें, बेहतरीन होगा। नादिर भाई, अब हमें समझाएं कि आम लहसुन जो है और ये वाला लहसुन, दोनों में फर्क कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि उसमें नुकसान है, फायदा है, क्या मामला है, और इसका उसका कंपैरिजन करें ताकि लोगों को समझ आ सके, प्रोडक्शन के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, लाइफ टाइम के लिहाज से, तमाम तर चीजें दोनों के कंपैरिजन करें जरा। देखिए दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा जो है ना फर्क है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे मेजर फर्क है ना वो यही है कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर अब हमारे पास बटनों वाले मोबाइल की जगह टच मोबाइल है ना, तो वो इसलिए है कि आसान है, ऐसे ऐसे करना, बटन नहीं दबाना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों एक छोटा लहसुन है, उसकी 4-5 हमने गंडियां छीलनी है और इस्तेमाल करनी है एक हंडिया में। ये 2 तुरियां इस तरह छीलनी है, 2 सेकंड लगने हैं, हंडिया तैयार। ये तो एक देसी बात है, घरेलू बात है कि जो इस्तेमाल करने वाला ना वो इजी रहेगा। कंज्यूमर जो है ना वो इसका जो है ना वो ट्रेंड वो ज्यादा जल्दी सेट होगा। इसके बाद इसकी आम लहसुन की जहां पैदावार देसी, हरनाई, चाइना, अखरोटी, इन तमाम जो लहसुन है पाकिस्तान के, जो पुराने पाकिस्तान बनने से अब तक चलते आ रहे हैं, 50-60 मन से ज्यादा किसी लहसुन की पैदावार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इतनी फ्रेश जो गीला होता है जड़ों और तने के समेत। और इसकी पैदावार अगर मैं कहता हूं कि बिल्कुल कोई नील और जीरो बंदा लगाए, 14 से 15 मन सीड अच्छा हो, नाड़ी, वो भी 300 मन पैदावार लेगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से काश्त करते हैं, फिर आपकी 300 से 450 मन के दरमियान जो है ना पर एकड़ एवरेज निकलेगी। अगर आप जो इसे सीड चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, जो इसको खादें, स्प्रे, पानी, वेदर, हर चीज इसको अच्छी तरह से प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो है ना दिल से वो आप ख्याल रखते हैं। उसके बाद इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल देसी लहसुन की तरह है। हमने तो इस्तेमाल किया, मैंने तो घर वालों को मना किया था कि वो इस्तेमाल ना करें। जब सस्ता होगा 6-7 साल बाद मंडियों में आएगा, 3-4 लाख एकड़ लग जाएगा, फिर आप इस्तेमाल करें। लेकिन वो करते थे तो बिल्कुल देसी लहसुन जैसा टेस्ट है। और उसके बाद नार्क ने इस लहसुन को बनाया ही जरूरत देख के कि पाकिस्तान अपना 80% लहसुन बाहर से जो मंगवा रहा है तो इसको काश्त करें, बेहतर किया जाए। उसके बाद इसकी जो शेल्फ लाइफ है, आम लहसुन जो है वो आप जब पटाई करेंगे उसी साल आपने खाना ही खाना है। अगर अगले साल पे लेके जाएंगे वो खराब हो जाएगा। जिस हर घर में इस्तेमाल करने वाली खतून को जो है बखूबी अंदाजा है। उसके बाद ये लहसुन जो है 2 से 3 साल ये खराब नहीं होता अगर आप इसको अच्छा टेम्परेचर देंगे। दूसरा, इसको जमीन में लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसको एंड तक कोई बीमारी नहीं लगती। ये बहुत ही समझ ले के ताकतवर है, अलग से इसमें स्ट्रेंथ है। इसको मैं कहता हूँ कोई खास स्प्रे आप ना भी देना फिर भी ये अच्छा हो जाता है, फिर भी आपका 250-300 और ये आगे 5-6 साल बाद जाके मंडियों में ही आएगा, 200-300 रुपए किलो ही बिकेगा। अभी ये सीड है, सिर्फ बीज है, और इतना काम है कि अगर हम इसको खाएं तो 15 दिन में सारे पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। तो हमने खत्म तो नहीं करना, फिर जिनके पास माफिया के पास थोड़ा रह जाएगा, ये तो फिर लाख रुपए किलो बिकेगा। तो अभी दोस्तों के पास चांस है, मुनासिब रेट है इसका, 2000-2500 फ्रेश बुकिंग स्टार्ट है। तो दोस्तों को चाहिए कि अभी बुकिंग करवाएं। आगे जाके जब 4-5 हजार मई में रेट होगा, अगेन अक्टूबर-सितंबर में जाके इसका 15-16 हजार रेट होगा, तो उसकी बजाय अभी जो है ना वो स्टार्ट जो सूखेगा तो रेट बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। चलो बेहतरीन, एट द एंड हमें जरा बताएं कि लगाने के लिहाज से जी क्या वही रवायती तरीके से लगाया जाता है जिस तरह दूसरा लहसुन लगाया जाता है, या इसके कोई प्रोटोकॉल्स अलग है? थोड़ा सा ये समझाएं। देखें जी, इसको आप लगता तो बिल्कुल आम रवायती ये अक्टूबर में ही लगता है, 1 से लेके 30 तक। नवंबर में भी लग सकता है, लेकिन बारिशें आ जाती हैं, अक्टूबर में लगाना जो है ना जरूरी है। इसके लिए अभी तो इसका सीड महंगा है, 1 एकड़ का 60-70 लाख रुपया खर्चा है। लोग नखरे नाज उठा रहे हैं, इसको बड़ा अच्छी जमीन एक कनाल लगा लें, 2 मरले लगा लें। हाँ, आप 1 किलो लहसुन लेके लगा लें, और मैं दावे से कहता हूँ कि 1 किलो जो बंदा लहसुन लेके लगा लेगा ना एक साल, वो अगले साल अपना घर बेच के भी लहसुन लगाएगा। उसको समझ आ जाएगी कि मैंने 1 किलो 15,000 रुपए का लेके लगाया और 15,000 से मैंने लाख रुपया कमाया। फिर वो हर लाख जहां से उसे मिलेगा ना वो इकट्ठा। मेरी मिसाल देख लें, 5 कनाल से 12 एकड़ लगा चुके हैं। शाह वाला हिसाब है, ये रंगरली है। देखें, ये बिल्कुल लोगों जो है ना जिनको नहीं पता, वो अंगूर जो है ना वो खट्टे हैं, वो वाला हिसाब है कि जिसका हाथ नहीं ना पड़ता वो बेचारा कहता है ये खट्टे ही होंगे। जिसका हाथ पड़ता है ना, आप ऐसा कर लें कि पिछले 6 साल से पाकिस्तान में लग रहा है, कोई बंदा ऐसा निकल के आ जाए जो कहे कि मुझे
میں نے 10,000 روپیہ لگایا اور مجھے 50,000 روپیہ بچت نہیں آئی. ایک بندہ جیون کا وہ نکال دیں جو 10,000 لگا کے 50,000 بچت نہیں آئی, 10 لاکھ لگا کے 50 لاکھ نہیں آئی. یہ میں منیمم بات کر رہا ہوں. لوگوں نے 10 لاکھ لگا کے کروڑوں روپیہ کمایا ہے, لیکن بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم چھپ کے 5-6 سال کاروبار کریں, اور اس میں ٹوٹل معافی انوالو ہے, جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ انوالو ہے. بہترین ہوگا. نادر بھائی آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ کافی ہو چکا, اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے. اب ایٹ دا اینڈ ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ اس کے اندر احتیاطیں کون سی ہیں, خطرے کون سے ہیں, وہ لوگ جو اس میں ناکام ہوئے ہیں. کچھ ایسے لوگ تو ہوں گے جن سے جرمینیشن اچھی نہیں ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو احتیاطیں کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں اس کے اندر؟ اس کے اندر سب سے اچھی اور ایک ہی احتیاط ہے میرے نزدیک کہ آپ نے سیڈ 1 نمبر لینا ہے, جس سے بھی فریش بکنگ کروانی ہے. اب سیزن سٹارٹ ہے, آپ اسے اچھی طرح سٹیمپ پیپر پہ کروائیں. جو گواہ ہیں وہ چنیں جو جن کا بیک گراؤنڈ کیریئر اچھا ہے, اور جس بندے سے بکنگ کروا رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیریئر چیک کریں کہ کیا وہ پہلے بھی سیٹ اچھا ہی پرووائڈ کر رہا ہے, اور جو سیٹ لے رہے ہیں کیا وہ جیون نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں مد نظر رکھنے والی ہیں. باقی میرے بھائی اس کو جب آپ کے پاس سیڈ آ جانا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں نا جنہ دے پڑھولے چ دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. جدوں تہاڈے کول سیڈ آئیے گا نا, ادو تسی سمجھو کہ تسی سیانے ہو. لگانا اسے عام بالکل دیسی لہسن کی طرح, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے, اس کو سنبھالنا آسان ہے. یہ اب خود ہے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو آگے صبح میں نے خود ہی اس کو پانی لگایا, خود ہی جہاں جہاں گھاس اگا تھا میں نے وہ نکالا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو جو پٹائی کے بعد سنبھال ہوتی ہے, اس نے آپ کو ہوادار موسم دینا ہے. بالکل کو نیل بنتا نہ ہو کہ جو دھیان ہی نہ دے, دھیان دے ہوادار. ڈیلی اس کو چیک کریں کیسا ہے تھوڑا. ہاں, اس میں صرف یہی احتیاط ہے کہ آپ نے سیڈ اچھا لینا ہے یا برا ہو, جس سے آپ لے رہے ہیں آپ سے فراڈ نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہوگا کیا لے رہا ہوں میں, آپ کو یہ پتا ہو کہ میں لے رہا ہوں, بندے نے لگایا ہے, سب کے سامنے لگایا ہے. اب یہ نہیں کہ میں ویڈیو والے بھائی کو کہوں کہ آپ نے جی سیڈ نہیں دکھانا, بس میری باتیں سنانی ہے. سیڈ سامنے, آپ اس کی ویڈیو دکھائیں, پورا پاکستان دیکھے, NARC کے ڈاکٹرز کو دکھائیں کہ واقعی بھائی جی جیون ہے, ہم جیون لہسن لے رہے ہیں. تو بس یہ احتیاط ہے کہ اچھا سیڈ لیں. اگر آپ کا اچھا سیڈ نہیں تو آپ کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اچھا اور برے کا فرق سمجھائیں کہ کس طرح لوگوں کو یہ جھانسا دیا جاتا ہے, اچھا برا کس طرح پتہ چلے گا, تھوڑا سا سمجھا دیں. کیونکہ ہر بندہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکے گا. کوئی کراچی سے ہے, کوئی کہیں سے ہے, کوئی بندہ ادھر ادھر بیچارہ نکلتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں 1 پاؤ 1 کلو لے لوں. تو تھوڑا سا بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جھانسا کہاں دیا جا رہا ہے, کس طرح سے. اس میں نا اکثر ایلیفینٹ دوست لگاتے ہیں, اخروٹی لگاتے ہیں, اور ان کا پودا تقریباً اسی سے مشابہت رکھتا ہے. وہ آپ نے نہیں لگانا. ٹھیک ہے, وہ آپ کسی ایکسپرٹ کو ہی دیکھیں گے نا, وہ پودا پہچان سکے گا. یا آگے فصل بڑی ہوتی ہے تو مجھے کہیں سے ملے گا تو میں ضرور دکھاؤں گا, جی یہ ایلیفینٹ ہے, یہ جیون ہے, اور یہ اخروٹی ہے. اس کے بعد یہ خشک میں جا کے 2 نمبری ہوتی ہے جب یہ ڈرائی ہوتا ہے. تو ایک ہی مشورہ ہے کہ جو بھی بندہ لے فریش لے, خود جائے پٹائی کروائے, تلوا کے اور اپنے گھر لے جائے, کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے سیڈ دیکھا ہے. ڈرائے مجبوری کے طور پہ لیں, ڈرائے سیڈ نہ لیں اتھینٹک بندے سے, اور پراپر لکھوا کے لیں کہ بھائی جیون نہ ہوا تو ہمیں ڈبل پیسے دینے ہیں صرف. ٹھیک ہو گیا. ایٹ دین ہمارے دوستوں کو اپنا ذرا دوبارہ سے وزٹ پوائنٹ بھی بتائیں, اور اگر دوست آپ سے اس کے بیج کے لیے یا اس کی رہنمائی کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں, اور اگر وزٹ کرنا چاہیں تو کہاں پہ آنا پڑے گا؟ دوستو میں نے تو الحمدللہ 12 ایکڑ جیون لہسن سیالکوٹ میں لگایا, اور پورے سیالکوٹ میں میرا خیال ہے 100 سے 150 ایکڑ لگا ہوگا میکسیمم, اس سے زیادہ سیالکوٹ میں نہیں لگا. اور پورے پاکستان میں جو کہہ سکتے ہیں 6000 یا 5000 ایکڑ میکسیمم لگا ہوا ہے, کیونکہ ہیٹ ویو آ گئی تھی, اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی, اس لیے 5-6 ہزار ایکڑ لگا ہے. تو اگر سیڈ فریش بکنگ آپ کہیں سے بھی کروانا چاہتے ہیں نا, تو بندہ اتھینٹک چنے, تو آپ کو سیڈ جو ہے نا وہ حقیقت میں اچھا مل جائے گا. ہمارے پاس کوئی بھائی آنا چاہتا ہے, کسی بھی طرح کی جیون لہسن کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہتے ہیں کہ سیڈ کتنے کا ہے, اس کا مطلب فریش کتنے کا ہے, ڈرائی کتنے کا ہے. فریش ابھی آپ اگر 1 ایکڑ کا سیڈ لیتے ہیں تو 40 من لیں گے, اور ابھی ریٹ اگر آپ 2250 روپے کلو جو ہمارا ریٹ ہے نومبر میں 20 نومبر کو, تو اس حساب سے اگر لیتے ہیں آپ تو آپ کو 1 ایکڑ کا سیڈ جو ہے وہ 40 لاکھ کا ملے گا, 40 سے 45 من. اگر آپ ڈرائی لیتے ہیں آگے جا کے, چونکہ ریٹ 15-20 ہزار ہو چکا ہوگا, وہ آپ کو 1 کروڑ کا سیڈ ملے گا. اس سال ہم نے بھی 70-80 لاکھ کا لے کے لگایا, تو ابھی موقع ہے دوستوں کے پاس. پچھلے سال بھی 800 سے دوستوں نے لیا تھا فریش. اس سال جو ہے چونکہ ریٹ زیادہ ہے, ڈرائی کا ریٹ زیادہ ہے, اس لیے فریش بکنگ لازمی کروائیں. میرا تعلق ضلع سیالکوٹ, تحصیل ڈسکا, گاؤں پیرو چک سے ہے.
ٹھیک ہے. تو ان بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آ کے جیون کے بارے میں دوستوں کو معلومات ہر طرح سے پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس میں ان کی اچھی خاصی ایفرٹ ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی شکریہ. ٹھیک ہے جناب والا، بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ، رب رکھ.